مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج میں آپ کے سامنے بازار میں انسانی جانوں کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیل میں سے ایک کھیل کا تذکرہ کروں گا کہ آج کا انسان انسانی جانوں کے ساتھ یا انسانی صحتوں کے ساتھ کس طرح کھیل رہا ہے. سنیے، کسی دور میں کہا جاتا تھا زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، مگر آج تو ایسا دور آ گیا ہے جس میں لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں. جس کا کوئی کاروبار نہیں چلتا وہ فوڈ بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پھر بے فکر رہتا ہے. اس کے بعد ہم خوراک کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے وزن کم ہو جائے. یہ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم قدرت اور فطرت سے جنگ لڑتے نظر آتے ہیں. ذائقہ اور لذت کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس چیز کے کھانے سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا. بلکہ میں آپ اکثر یہ بات دوستوں کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ زبان کی لذت نے آج ہمارے معدے برباد کر دیے اور کانوں کی لذت نے ہمارا ایمان اور ہمارا دین برباد کر دیا. کھانے کی ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، مگر اس کے بجائے آج ہم صرف روٹی پر بات کرتے ہیں. پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہوگا جس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی؟ گندم اور روٹی ہماری خوراک کا بنیادی جز ہے، مگر بدقسمتی سے آج ہم جس چیز کو گندم کی روٹی سمجھ کر کھاتے ہیں اس میں غذائیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں. ہماری نئی نسل تو ذائقے کے نام پر سفید روٹی پر جان قربان کرتی ہے. گندم کھانے کی شوقین عمر رسیدہ لوگ جس چیز کو اصلی آٹا سمجھ کر کھاتے ہیں اس میں سے تمام اہم اجزاء نکال لیے جاتے ہیں. اس وقت بازار میں 3 طرح کے آٹے موجود ہیں. ایک تو فائن آٹا ہے جسے لوگ سفید آٹے کے طور پہ جانتے ہیں. دوسرے نمبر پر لال آٹا موجود ہے جو فلاور مل میں تیار ہوتا ہے، مگر اس سے بھی چوکر، سوجی، میدا اور فائن نکالا جا چکا ہوتا ہے. بدقسمتی سے لوگ اس آٹے کو بھی چکی کا آٹا بتا کر بیچتے ہیں. تیسرے نمبر پر چکی کا آٹا آتا ہے. اس میں بھی اگر کھڑے پتھر پر پسا ہوا آٹا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آج کل دعوتوں میں سفید آٹے کی روٹی نہ ہو تو لوگوں کی ماتھوں پہ تیوری آ جاتی ہے. لوگ اسے عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سفید آٹے میں غذائیت والی کوئی بھی چیز باقی نہیں. اسے آٹے کے بجائے میدا کہنا چاہیے. یہ سفید آٹا ہاتھ سے توڑے تو ربڑ کی طرح پھیلتا جاتا ہے، منہ میں چبائیں تو جبڑوں میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں جائے تو قبض اور معدے کے امراض کا سبب بنتا ہے. جب اس میں سے چوکر نکال دی گئی تو فائبر تو ختم ہو گیا. صرف ایک چیز کی کمی، معدے کے امراض، قبض کی شکایت، دل کی بیماریوں، خون کی کمی سے لے کر شوگر اور کینسر تک پہنچا سکتی ہے. بعض لوگ سفید آٹے میں اروسن نامی مادہ ملا دیتے ہیں. یہ ایک مادہ ہی شوگر کو پیدا کرنے اور انسولین کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں کہ آج کا انسان پچھلی صدیوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین، زیادہ سمجھدار اور زیادہ معلومات رکھنے والا ہے، مگر اس انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کھا کیا رہا ہے. کم از کم آپ اسے سنت سمجھ کر ہی کھا لیں اور سفید زان سے بچ جائیں. ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے میدا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میدا نہیں دیکھا. پھر پوچھا، کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں چھلیاں نہیں تھیں؟ انہوں نے جواب دیا،
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک چھلنی نہیں دیکھی۔ پھر پوچھا بغیر چنا آٹا کیسے کھا لیتے تھے؟ فرمایا ہم اس میں پھونک مارتے تھے، اڑنے والے ذرات اڑ جاتے تھے، باقی کو ہم ڈھونڈ لیتے تھے۔ یہ بات سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ اور حدیث نمبر 3335۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے آٹا چھان کر اس کی روٹیاں تیار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولی ہمارے ملک میں اس کا رواج ہے، میں نے چاہا کہ آپ کے لیے بھی روٹی تیار کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوکر کو دوبارہ اس میں ڈال دو اور پھر اس کو بھون دو۔ تو یاد رکھیے ہم آٹے کے نام پر زار کھا رہے ہیں، اس کے اندر سے غذائیت والی ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں، اور صرف سمجھ لیجیے آٹے کا بھوسا جو بچتا ہے جس میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ معاشرے میں تمام لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، صحت زبان کی لذت کی بنیاد پر اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہ کیجیے، اور قدرتی چیزیں فطرتی چیزیں کھانے کی کوشش کیجیے، اس سے اللہ رب العزت کی ذات ہماری صحتوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ كل أيام الصعب